بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر۔ اشارہ ہے کہ نماز دل جمی سے پڑھنا چاہیے، اور اشارہ ہے کہ نماز غم اور ہم کی کیفیت میں جلدی مستجاب ہوگی، اور آیت میں اشارہ ہے کہ نماز دفع ہے بلیات کا و آفات کا۔ صبر تو تب ہوگا کہ بلیات و آفات ہو، تو نماز اس کا معالجہ ہے، دفع ہے، اور نماز دلیل ہے سنجیدگی امور کی، اور نماز دلیل ہے متانت علم کی اور عمل کی۔ اور سمجھو نا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا بڑا خیال رکھو، لأنہ من حافظها فهو لغیرها احفظ، جو نماز کی حفاظت کرے وہ اور چیزوں کی بھی حفاظت اچھی کرے گا، ومن ضیعها فهو لغیرها اضیع، اور جو نماز جیسی دولت ضائع کرے وہ اور چیزوں کو بھی ضائع کرے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے عبدالعزیز خلجی ایرانی پر حملہ کیا اور اس کے علاقے میں فوج ڈالی۔ عین وقت عصر اور گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا نماز کا کیا کرے؟ فوجیوں نے کہا پھر پڑھ لیں گے۔ تو بادشاہ نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ پیچھے افسران سب کھڑے ہو گئے، کمانڈر سارے کھڑے ہو گئے، اور عبدالعزیز خلجی پالان میں بیٹھا ہوا تھا، پالکی میں، اور جنگ دیکھ رہا تھا دور دور سے۔ نظر پڑ گئی کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور اورنگزیب نماز پڑھا رہا ہے میدان جنگ میں۔ تو انہوں نے کہا اس کی کبھی نماز جماعت قضا نہیں ہوئی۔ تو عبدالعزیز خلجی کے منہ سے نکلا افتادن برچنا افتادن بر خویش تنس، ایسوں سے لڑنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ افتادن برچنا افتادن بر خویش تنس۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو عبدالعزیز خلجی آیا اور چابیاں خزانوں کی پیش کی۔ ایران کی سلطنت سنبھالے، مبارک ہو آؤ۔ ایسے بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا کمال سعادت ہے۔ اورنگزیب نے کہا کچھ شرائط تھی وہ مان لو، سلطنت آپ ہی کریں گے، سلطنت چھیننے نہیں آیا ہوں، اصلاح کرنے آیا ہوں۔ دیکھیے انسائکلوپیڈیا اردو دانشکدہ لاہور کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ کیوں؟ اس سے پہلے بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، یہ مکرر آیا۔ بات سنو، کیونکہ آپ نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ سے مدد مانگے۔ کس طرح مدد مانگے؟ او فلاں مزار پہ چلا گیا، فلاں پہ چلا گیا، فلاں پہ چلا گیا، پہ چلا گیا، پہ چلا، ظالم ٹانگیں ٹوٹ گئی تیری۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ تمام برائیوں سے بچ کر نماز پڑھنا ہے۔ صبر کف النفس عن المعاصی، جیسے کہ اصل صبر ہے لغت میں کف النفس علی الاذى۔ امام شافعی کہتے صبر صوم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر مانا مستقل مزاج۔ ہم صبر اس کو کہتے ہیں کسی کو تپڑ مارو اور وہ آرام سے بیٹھا رہے، یہ بڑا صبر والا، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نہیں، صبر کے معنی ہے اپنے پروگرام سے نہ ہٹنے والا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ بت خانے میں، گردوارے میں، چرچ میں، امام باڑے میں، رضا خانی واڑے میں، ہر جگہ پہ ایک اللہ کی توحید بیان کرو، ڈنکے کی چوٹ اور اس کا دھوم مچاؤ۔
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہوئے، پیچھے سے فرعون آیا لشکر لے کے، آگے سمندر آیا۔ یا موسیٰ انا لمدرکون، ہائے موسیٰ ہم مارے گئے، پکڑے جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت نے کہا ہاں نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ رب ہے وہ بچائے گا۔ ابو بکر صدیق غار ثور میں ساتھ تھے اور مشرکین آئے، ابو بکر کہتے یا رسول اللہ لو نظر الی قدمیہ لابصرنا، نیچے دیکھتے تو دیکھ لیں گے۔ آپ مسکرائے، لا تحزن، ڈرنا نہیں، ان اللہ معنا۔ بخاری میں ہے یا ابا بکر ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ایسے دو کو کون پکڑے گا جس کا تیسرا اللہ ہو۔ معیت بتا رہا ہوں، معیت۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ دہلی میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا نور محمد صاحب بھیلوی، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہے، ایک علامات قیامت اور دوسری معیت خداوندی۔ استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی ولی حسن سے مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے دونوں کتابیں رکھنے کی قابل ہیں۔ علامات قیامت صحیح احادیث میں علامات ڈھونڈ کے لکھا ہے، اور معیت خداوندی بہترین رسالہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا فرعون کے پاس جانا بہت مشکل ہے، بڑا شیطان ہے، وہ دیکھتے ہی مار دے گا، وہ کسی کی بات سنتا ہے، وہ تو ہے ہی فرعون۔ تو اللہ نے کیا کہا، اذهبا ولا تخافا، جائیے ڈرنا نہیں۔ اور ایک جگہ ہے انی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ بس حضرت موسیٰ ہارون کو ساتھ کر کے چٹ پٹ روانہ ہو گئے، دیر نہیں کی۔ پھر پیغمبر کا ایمان کامل و اکمل ہوتا ہے، ان کے معیاری ایمان میں کبھی بھی فرق نہیں آتا۔ اب جن لوگوں نے صبر و صلات کیا اور اللہ کا صحیح ذکر کیا، خدا کی نعمتوں کا شکر کیا اور پیغمبر کا کامل اتباع کر کے جہاد میں غزہ میں شہید ہوئے، ان کے لیے انعام و اکرام اور رد الشبہ کا کہ یہ پیغمبر ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے میدان جنگ میں۔